اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسفہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اس فلسفے کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ واقعہ ہمارے ذہن میں صرف ایک واقعے کی حیثیت سے نہ ہو بلکہ یہ واقعہ ایک ابدی حقیقت کے روپ میں ہمارے سامنے رہے۔ فلسفہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ واقعہ کربلا کا وہ واقعہ ہے جس کو سمجھنا اور اس کو یعنی ایک طاری کرنا اپنے اوپر، اس فلسفے کو اپنے ذہن میں رکھنا نہیں ہے بلکہ اس فلسفے کو حقیقی روپ میں اپنی زندگی میں لانے کے لیے اس فلسفے کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ واقعہ کربلا صرف ہمارے ذہنوں میں نہ رہے بلکہ یہ ایک ابدی حقیقت کے روپ میں ہمارے سامنے ہو۔ اصل میں یہ واقعہ کربلا دو سوچوں کا، دو فکروں کا اور دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ وہ کون سی سوچیں تھیں، وہ کون سے نظریات تھے؟ تو اس میں پہلا نظریہ، پہلی سوچ، جو پہلی فکر تھی وہ تھی فکر یزیدیت، اور دوسری تھی فکر حسینیت۔ فکر یزیدیت اور فکر حسینیت میں فرق دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ فکر یزیدیت یہ تھی کہ طاقت ہمارے پاس ہے، اختیار ہمارے پاس ہے، اقتدار ہمارے پاس ہے، لہذا ہم حق پر ہیں، ہماری بات کو مان لو اور ہمارے اس بنائے ہوئے نظام کو سپورٹ کرو، اس کی تائید کرو، اس سے بنا کے رکھو، اس سے بگاڑ کے نہ رکھو، اور اس کو اپنی زندگی میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ یہ تھی فکر یزیدیت۔ اس کے بالمقابل فکر حسینیت کیا تھی؟ فکر حسینیت یہ تھی کہ باطل ہوتا ہے، طاقت کبھی بھی حق پر نہیں ہوتی، حق ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے، اور باطل کو ہمیشہ یعنی اس سے انکار کرنا ہے، باطل کو کبھی تسلیم نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو واقعہ کربلا ہے اصل میں ان دو سوچوں کا ٹکراؤ ہے۔ یزیدیت کی سوچ میں یہ تھا کہ بھی طاقت ہمارے پاس ہے، لہذا ہماری بات کو مان لو۔ اسی لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اس بات کا زور لگایا گیا کہ بھی کسی طرح بھی آپ بیعت کر لو، یعنی یزید کی بیعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اس نظام کو تسلیم کر لو۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اس باطل نظام کو تسلیم کر لیں یا مان لیں۔ اصل ٹکراؤ یہ تھا۔ جبکہ یزیدیت یا یزید کی جو سوچ تھی وہ یہی تھی کہ کسی طرح بھی میرے اس نظام کو مان لیا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزارا جائے، اور اسی بات کا اس نے زور لگایا اور اسی بات کے اوپر وہ مصر رہے، اور ہمیشہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کی تائید کی، حق کی بات مانی، اور آپ کا کہنا یہی تھا کہ میں حق کے ساتھ ہوں اور حق پہ کھڑا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی بھی قربانی دینی پڑ جائے میں دوں گا، لیکن میں اس باطل نظام کو کسی وقت بھی کسی طرح بھی تسلیم نہیں کروں گا۔ یزیدیت کی سوچ زبردستی اس بات کے اور مضر تھی۔ تو محترم ناظرین، جب یہ
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی باقاعدہ جنگ کے لیے نہیں نکلے، نہ اپنا کوئی لاؤ لشکر لے کے نکلے، نہ کوئی مسلح جدوجہد کی، اور نہ ہی کوئی بغاوت کی کیفیت تھی۔ آپ کا پرامن قافلہ، جن میں آپ کے چند رفقا تھے، چند ساتھی تھے، اور کچھ باپردہ خواتین تھی، اور کچھ معصوم بچے تھے، ان کو لے کر آپ مدینہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ تو مقام کربلا پر آپ کو اس یزیدی فوجیوں نے، اس یزیدی کی سوچ نے، ان کے اہلکاروں نے آپ کو روک دیا۔ اس مقام پر آپ کو روک کر وہی مطالبہ دہرایا، اور وہی مطالبے پر آپ پر اصرار کیا کہ کسی طرح بھی آپ بیعت کر لیں اور اس نظام کو مان لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی طے کر چکے تھے کہ باطل کو ہم نے ماننا نہیں ہے، نہ اس نظام کو ماننا ہے۔ اسی کشمکش میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقا کے ساتھ مقام کربلا پہ شہید کر دیے گئے، اور بہت بے دردی سے آپ کو اور آپ کے رفقا کو اور معصوم بچوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد یزیدیت سوچ ایک وقتی طور پہ کامیاب تو ہو گئی، لیکن در حقیقت میں وہ اپنے لاؤ لشکر سمیت اور تخت و تاج سمیت وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے، اپنے رفقا کے شہادت سے یہ ثابت کر دیا کہ باطل چاہے جتنا بھی لاؤ لشکر لے کر آ جائے حق کو مٹانے کے لیے، حق کو کچلنے کے لیے، لیکن اس سے گھبرانا نہیں۔ حق کی خاطر جتنی بھی قربانی دینی پڑ جائے تو دے دو، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ یعنی باطل کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اس کو چیلنج کرنا ہے، نہ کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کو تسلیم کرنا ہے۔ اسی نتیجے میں آپ اپنے شہداء سمیت، آپ اپنے رفقا سمیت شہید کر دیے گئے۔ یعنی یزید یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنا تخت بچا لیا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اور میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ در حقیقت وہ تخت بچا کے بھی ناکام ہو گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سر کٹا کے بھی کامیاب ہو گئے۔ یعنی وہ یزید اپنا تخت بچا کے بھی ناکام ہو گیا ہمیشہ کے لیے، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سر کٹا کے بھی کامیاب ہو گئے، جیت گئے۔ یعنی اس ہار اور جیت، شکست اور فتح کی صحیح حقیقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح کی۔ اس واقعے کربلا کے نتیجے میں دو قسم کے کردار جو واضح طور پر ابھر کے سامنے آئے، وہ دو کردار تھے۔ ایک تھا کردار یزیدیت اور دوسرا تھا کردار حسینیت۔ کردار یزیدیت کیا تھا؟ یزید کردار تھا بربریت کا، حسین کردار تھا انسانیت کا۔ یزید کردار تھا ظلم کا، حسین کردار تھا عدل کا۔ یزید کردار تھا دنیا پرستی کا، حسین کردار تھا خدا پرستی کا۔ یزید کردار تھا جبر کا، اور حسین کردار تھا صبر کا۔ اصل میں یہ جبر اور صبر کا ٹکراؤ تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے بنی نوع انسان کو ایک میسیج دیا، ایک پیغام دیا۔ وہ کیا پیغام تھا؟ وہ پیغام یہی تھا کہ حق کے اوپر جمے رہیں، حق کے اوپر کھڑے رہیں اور حق کا ساتھ دیں، باطل کا ساتھ نہ دینا۔ باطل کے مقابلے میں چاہے جتنی بھی قربانی دینی پڑ جائے اس سے دریغ نہ کیا جائے، لیکن باطل کو بھی تسلیم نہیں کرنا ہے۔ حق ہمیشہ حق ہوتا ہے۔ یزید کہتا تھا طاقت ہی حق ہے،
حسین نے بتا دیا کہ طاقت حق نہیں ہے، حق طاقت ہے۔ یزید اپنا تخت بچا کے بھی ناکام ہو گیا، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے یہ ثابت کر دیا کہ حق ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ یزید جنگ جیت کر بھی ہار گیا، اور زندہ جاوید نام ہے حسین کا۔ یہ پیغام ہے اس فلسفے کے اندر، یعنی فلسفہ شہادت حسین کے اندر اصل میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ وہ یہی پیغام ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر باطل پرست دندناتے پھرتے ہو، آپ حق پر ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے اس کے لیے جو قربانی دینی پڑ جائے دے دیں۔ کیوں کہ باطل مٹنے کے لیے اور حق ہمیشہ حق رہتا ہے، حق ظاہر ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ یعنی یزید ایک گالی بن گئی، اور حسین شجاعت کا پیکر ہے، بہادر کا نشان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے رفقا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور جاوید کر دیا۔ آج یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یعنی فلسفہ شہادت حسین کو غور سے پڑھیں اور دیکھیں، اور اس حسینیت کو، اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کریں۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں باطل پھل رہا ہے، پھول رہا ہے۔ کیوں؟ اس طرح کے بعض لوگ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، ایسے لوگ، یہ یزیدیت کی سوچ رکھنے والے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نظام قبول کیا جائے، ہم جو نظام بنا رہے ہیں، ہم جو نظام لے کر آ رہے ہیں، اس نظام کو مانا جائے۔ لیکن حسین کی تعلیم یہی ہے کہ ہم نے صرف حق کی تائید کرنی ہے اور حق کو ماننا ہے، یعنی حق کے اوپر چلنا ہے اور حق ہی کو ماننا ہے، ہم نے باطل کو کبھی نہیں ماننا ہے۔ آج کشمیر میں اور فلسطین میں مسلمان کو کیا حال ہو رہا ہے، لیکن آج کسی کے اندر بھی یہ جذبہ حسینیت نہیں ہے۔ اگر جذبہ حسینیت ہو جائے تو باطل کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تعلیمات پر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کی تعلیمات تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات تھی، ہمارے جو بزرگان دین گزرے ان کی جو تعلیمات تھی، اس کو ہم بھلا بیٹھے، جس کی وجہ سے آج دنیا میں ذلیل ہو رہے مسلمان۔ آج بھی وقت ہے ہم اس دعوت کے اوپر آ جائیں، انشاءاللہ یہ باطل قوتیں ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم فلسفہ حسینیت کے اوپر آ جائیں، ہم کردار حسینیت کے اوپر آ جائیں۔ آج اس کی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے تمام یوتھ جتنے بھی نوجوانان ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کردار اپنائے۔ اس سے آپ دیکھیں گے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی مدد کرے گا کہ جیسے ماضی کے اندر ہمارے شہداء کے ساتھ، ہمارے مجاہدین کے ساتھ اللہ پاک نے مدد کی تھی کہ دنیا کے کونے کونے میں دین کا نام پہنچا دیا، اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ آج بھی ہو سکتا ہے، ہمیں اس دعوت کے اوپر لبیک کہنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔